جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، جتنا کسی کا بس چلے. ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. اب مسلمان ابھی کمزور تھے، اب اگر کسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے تو نقصان کس کا ہوتا؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور مظلوم کا ریئیکشن بعض اوقات ایسا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، اور جو اصل ظالم ہوتا ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا، فافو، یہ جو کر رہے ہیں نا کرنے دو ان کو، معاف کرو، درگزر کرو، وصفہو، چھوڑ دو اس بات کو، اس پہ زیادہ توجہ نہ کرو. فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی اتنی ترقی ہو جائے کہ پھر تم ایسی چیزوں سے نبٹ سکو. لیکن ابھی کیا کرو، معاف کر دو، درگزر کرو. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پیچھے بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لفظ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے کس کو کہا، اہل ایمان سے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو. یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا کس کو جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ تم فتنے سے بچو، فساد نہ پیدا ہونے دو، اور اپنی صلاحیتوں کو ابھی ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ جہاں سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ تم اپنے کام پہ فوکس کر سکو. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان زندگی میں بیکار کی بحثیں اور لڑائیاں اور ایسی چیزیں چھیڑ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو بھی بھول جاتا ہے. فتنہ فساد کی وجہ سے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے وہ رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی ہوگی، اللہ کا فیصلہ آئے گا، لیکن فی الوقت ابھی تم صبر سے کام لو. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. مکہ میں تو خیر مسلمانوں کو کیا کہا، اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور صبر کرو. مسلمانوں نے مارے بھی کھائی، باتیں بھی سنی، سارا تشدد برداشت کیا اور صبر سے کام لیا. پھر مائگریٹ کیا، مائگریٹ کرنے کے بعد ایک اور جگہ مشکل پیش آ گئی. اب وہ ایک تو کھلی مخالفت تھی اور یہاں منافقت تھی اور ہڈن مخالفتیں اور طرح طرح کے پیچھے پیچھے فتنے فساد، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی. مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاعفوا واصفحوا. کیونکہ یہ لوگ کبھی تو مشرکین کو کہتے کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ادھر ان کو ابھارتے، اور کبھی مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان کے اندر مغالطے پیدا کرتے، ان کو بدظن کرتے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ ابھی تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا بچاؤ اور دفاع کس طرح کرو، معاف کر کے اور درگزر کر کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.